فنا نظامی کی ایک مشہور غزل ہے جنہیں نصرت فتح علی خان نے اپنے خوبصورت انداز میں گایا ہے، اور بڑی مشہور وہ غزل ہے کہ ایسا بننا سورنا مبارک تمہیں، کم سے کم اتنا کہاں ہمارا کرو، چاند شرمائے گا چاندنی رات میں، یوں نہ زلفوں کو اپنی سوارا کرو۔ یہ تبسم، یہ عارض، یہ روشن جبی، یہ ادا، یہ نگاہیں، یہ زلفیں ہنسی، آئینے کی نظر لگ نہ جائے کہیں، جانے جا اپنا صدقہ اتارا کرو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خوبصورتی میں شراب سے بھی زیادہ نشہ ہے، اور خوبصورت دکھنے کا نشہ آج کل عورتوں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ اس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ابھی کل ہی کی یہ خبر ہے دینک بھاسکر کی کہ ممبئی میں ایک عورت نے خوبصورت دکھنے کے لیے 17,500 کا فیشیل کروایا، اور اس مہنگے فیشیل نے اس عورت کی اسکن ہی کو جلا دیا۔ اس کے چہرے پر پھپھولے آ گئے اور جلد جل کر کالی ہو گئی۔ اور کچھ مہینے پہلے میں نے ایک خبر، امریکہ کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جس کا نام جیسیکا بارکے ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کو خوبصورت شبیہ دینے کے لیے، جبکہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہی ہے، لیکن اور خوبصورت کرنے کے لیے ایک سرجری کروائی، اور پھر اپنے ہونٹوں کی ایسی تیسی کروائی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عورت ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خوبصورت مخلوق ہے جس کی تعریف میں دنیا کے تمام مردوں نے کئی زمانوں سے زمین اور آسمان ایک کیے ہوئے ہیں۔ شاعروں نے لاکھوں اشعار لکھ ڈالے، ادیبوں نے کئی افسانے، کہانیاں، ناول اور ڈرامے لکھ ڈالے، فلم سازوں نے کئی فلمیں بنا ڈالی، فنکاروں نے گیت اور غزل لکھے، سنگ تراشوں نے تو ایسے ایسے ناقابل یقین مجسمے بنائے جس میں صرف سانس پھونکنا ہی باقی رہ گیا۔ پینٹرز نے دلکش پینٹنگ بنائی، عورت کو بلا کی حسین و جمیل کہا گیا۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، یعنی عورت کے وجود سے ہی کائنات میں رنگ ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں میں آج کل خوبصورت دکھنے کی اور بیوٹیفل دکھنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ویسے ہی بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن وہ اس میں مزید خوبصورتی ڈالنے کے لیے، مزید آرٹیفیشل خوبصورت دکھنے کے لیے، اس میں چار چاند لگانے کے لیے کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے بیوٹی پارلر کا جو چلن ہے آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر 4-5 دکانوں کے بعد ایک بیوٹی پارلر آپ کو ہر محلے، ہر گلی، ہر چوک میں نظر آئے گا۔ اکثر خواتین، عورتیں اس کی عادی ہوتی جا رہی ہیں، اور مردوں کا خرچہ اب بیوٹی پارلر کا الگ ایک بجٹ بن گیا ہے۔ بیوٹی پارلر ایک انگریزی لفظ ہے جس کے معنی اردو میں، یعنی پیور اردو میں، افزائش حسن کا ادارہ، جسے مرد مذاق میں عورتوں کا گیرج بھی کہتے ہیں، جہاں آڑی تیڑی عورتیں اندر جاتی ہے، ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ایسی باہر نکلتی ہے کہ پہچان میں نہیں آتی، ناقابل یقین۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کس طرح میک اپ سے اس خاتون کا بالکل چہرہ ہی بدل دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، یہ مردوں کے ساتھ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دلہن کے میک اپ 20,000 سے تو شروع ہوتے ہیں اور لاکھوں پر ختم نہیں ہوتے۔ دولہے راجا کو رات میں دلہن دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی ہے، اور صبح جب منہ دھل کر میک اپ اتر جاتا ہے تو بیچارہ مرد پہچان بھی نہیں پاتا کہ یہ وہی ہے۔ میک اپ کے تعلق سے آج کل عورتوں میں بہت ساری خواہشیں جنم لے رہی ہیں، اور مرد بھی اس کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ صرف عورتوں پر ہی الزام ڈالنا صحیح نہیں ہے، مرد بھی ابھی اسی قطار میں ہیں، لیکن عورتیں آج بھی ایک نمبر پر ہیں۔ بدن پر مختلف قسم کے نقش و نگار بنانا، الگ الگ عجیب عجیب ڈھنگ کے بال تراشنا، جسم کے کسی حصے کو کوئی خاص شکل دینا، چہرے کی مالش کرنا،
بالوں اور بھووں کو مزین کرنا، بالوں کے فطری رنگوں کو بدل دینا، ہونٹوں کی ساخت میں تبدیلی، مصنوعی تل بنانا، لمبے لمبے ناخن پر ڈیزائن بنانا، ناخن کی پالش کر کے اس کو خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ہاتھوں پیروں اور بدن کی مالش کرنا، جلد کی رنگت تبدیل کرنا، بدن کے ظاہری اور چھپے حصوں پر مہندی کے ڈیزائن بنوانا، ٹیٹو لگوانا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں میک اپ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بالکل اجازت دیتا ہے، میک اپ کی اجازت دیتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی ممانعت بھی کرتا ہے اور حد سے زیادہ کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کون سے میک اپ جائز ہے، کون سے ناجائز ہے، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ کبھی میں ویڈیو بناؤں گا، یا آپ کسی مفتی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، دین و شریعت کے پابند جو مسلمان مرد عورت ہوتے ہیں، وہ ہر کام کرنے سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے یہ معلوم ضرور کرتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر جو چیز تم کو معلوم نہیں ہے تم اہل علم سے پہلے معلوم کرو۔ اسلام میں ہر جائز اور فطری خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے۔ آرائش، زیبائش، بناؤ سنگار انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ عورتوں کے اندر اس کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے آرائش اور زیبائش اور بناؤ سنگار کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن اس کی ایک حد مقرر کی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو زیب و زینت کے چھوڑنے پر تنبیہ کی تھی کہ تم زیب و زینت کرو، بناؤ سنگار کرو۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مہندی لگانے کی ترغیب دی تھی۔ عورتوں کو رنگین اور ریشمی کپڑے، سونے اور چاندی وغیرہ کے زیورات پہننے کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ ان کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ایک حد میں رہ کر۔ حد سے زیادہ باہر جائیں گے تو پھر اسلام اس کو منع کرتا ہے، اور آپ اللہ کی جو تخلیق کی ہوئی چیز ہے اس کو اگر آپ بدلنا چاہیں گے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے عورتوں کو میک اپ، بننے سورنے، آرائش اور زیبائش کی اجازت دی ہے، مگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اجنبیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ آج کل عورتیں اسی اجازت کا غلط استعمال کر کے بلکہ ناجائز استعمال کرتی ہے، اور بجائے شوہر کے دوسروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔ شوہر کے سامنے گھر میں ایسے کپڑے اور ایسی حالت بنا کر رکھتی جیسے کوئی خادمہ ہو، کوئی نوکرانی ہو، کوئی کام والی ہو، یا کوئی کچرا اٹھانے والی ہو۔ اور باہر گھومنے کے لیے جائے، شادی ولیموں میں جائے، مال اور پارکوں میں جائے تو حسن کی پری بن جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس، آرائش، زیبائش، بناؤ سنگار کرتی ہے، اس کے لیے ثواب بھی ہے، اور جو عورتیں اس کے برعکس کرتی ہے، الٹا کرتی ہے، اس کے لیے گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، یعنی اللہ نے جو چیزیں دی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ بناؤ سنگار کریں، جو کرنا چاہیے ایک حد اور لمٹ کے اندر، جتنی اسلام نے اجازت دی ہے بالکل آپ کریں، لیکن اجنبی اور غیر محرموں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے محرم کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔